صحابہ کرام کے زمانے میں 3 جماعت، کتنی جماعتیں تھیں؟ 3 جماعتیں۔ اب یہ غور سے سنو اس کو چیز کو، صفحہ 48 پر۔ ایک جماعت ایسی تھی کہ کوئی واقعہ پیش آتا، اس کی دلیل کتاب اللہ سنت رسول نہ ہوتی اور اس مسئلے میں صحابہ کرام کا اجماع بھی نہ ہوتا، تو یہ جماعت ایسے واقعے کی نظیر تلاش کرتے، اس نظیر کے لیے جو فیصلہ کیا گیا تھا اس مسئلے کو اس نظیر پر قیاس کرتے اور مسئلہ نکالتے۔ اس جماعت کے سرخیل سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ان کا طریقہ کار اسی نے ایجاد کیا تھا۔ دوسری وہ جماعت ایسی تھی کہ وہ عمومی مصلحت عامہ کو دیکھ کر کسی مسئلے کے متعلق فیصلہ کرے، مطلب جس میں عوام الناس کا فائدہ ہوتا تھا، اور مصلحت بھی ایسی کہ جو نصوص اور قواعد کے خلاف نہ ہو، یعنی کوئی ایسی مصلحت نہ ہو جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہو۔ مثال یہ کہ بس جہاد سے کنارہ کشی اختیار کیا جائے اور اس میں مصلحت یہ ہو کہ بھائی ہماری جانیں بچ جائیں گی، تو یہ مصلحت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور اس مسئلے کے سرخی جو وہ سیدنا عمر فاروق تھے۔ اور تیسری جماعت ایسی تھی جن سے دونوں طرح کے فیصلے منقول ہیں، کبھی مصلحت عامہ کے تحت اور کبھی کسی مسئلے کوئی نظیر پر قیاس۔ اس جماعت کے سخی سیدنا علی المرتضیٰ تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود، علی المرتضیٰ اور سیدنا عمر فاروق، ان تینوں طریقوں کی وہ موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ فائدہ لکھتے علامہ محمود نے لکھا ہے کہ چونکہ عرب معاشرے میں اس زمانے میں جہالت عامہ تھی، لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، اور جس کو لکھنا پڑھنا آتا وہ عالم ہوتے تو اس کو قاری کہا جاتا تھا، لہذا ابتدا میں صحابہ کو بھی قراء اسی بنا پر کہا جاتا تھا، لیکن جب اسلام پھیل گیا تو بعد میں صحابہ کرام کو فقہا کہا جاتا۔ آپ نے سنا ہوگا نا وہ مصعب بن عمیر کو وہ قاری بھی کہا جاتا ہے اور مقری بھی کہا جاتا ہے، سنا ہے کبھی نام؟ یہ اس وجہ سے نہیں، وہ لکھنا پڑھنا وہ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، اس وقت ہے عالم دین کو مقری اور قاری وہ بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور اس کی مثال، اب مثال پہ آپ آجائے، مثال نمبر 1 صفحہ نمبر 48 سے اوپر دیکھیں، 49 کے شروع میں مثالیں نماز عصر اور بنو قریظہ میں۔ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو آپ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ مثال نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو روانہ فرمایا اور کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا۔ یہ حدیث لا یصلینا احد العصر الا فی بنی قریظہ، تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت راستے میں آ گیا، عصر کہاں پڑھی اس پر صحابہ کی دو رائے ہو گئی۔ بعض کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمائے ہوئے الفاظ کی پابندی کرنی چاہیے، اور کچھ نے یہ رائے ظاہر کی کہ علت حکم پر نظر کرنی چاہیے۔ اصل میں آپ علیہ السلام کا منشا تھا کہ اتنی جلدی پہنچو کہ عصر تمہیں بنو قریظہ میں آئے، یہ مطلب نہیں تھا کہ راستے میں عصر کا وقت ہو جائے تو وہاں نہ پڑھنا۔ کچھ لوگوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی اور دوسرے نے ظاہری الفاظ کی پابندی کرتے ہوئے نماز عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے کسی کی بھی سردرش نہیں کی، ظاہر الفاظ سے تمسک اور علت حکم پر نظر کی رائے دونوں جانیں مجتہدین تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان دو مختلف رائے رکھنے والوں میں سے کسی کو نہ جھڑکا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو نا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مطلب ہوا نا کہ آپ علیہ السلام کے دور میں بھی قیاس ہوا ہے، صحابہ نے رائے سے، یعنی دیکھو تمام کے تمام اگر آپ دیکھیں نا، ہر جگہ پر قرآن مجید کی آیتوں اور اس طرح احادیث نبوی میں کوئی ہمیں صاف ستھرا صاف حکم نہیں ملے گا، کہیں نہ کہیں پر ہمیں ایسا حکم بھی ملے گا جہاں پر رائے کی گنجائش ہوگی، یعنی آپ علیہ السلام کے دور میں یہ کچھ ہوا ہے۔ اب یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یصلینا من کان یؤمن باللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے، فلا یصلینا الا فی بنی قریظہ، تو وہ بنی قریظہ کے علاوہ کہیں نماز نہ پڑھے۔ اب اس کا مطلب صحابہ نے یہ جان لیا کہ اس کا مطلب یہ کہ جلد از جلد بنی قریظہ میں پہنچ کر ہی نماز عصر ادا کی جائے، ورنہ اگر راستے میں نماز عصر کا ٹائم ہو جائے تو راستے میں بھی پڑھ لو۔ اب جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن جلد از جلد ادھر جا کے پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، راستے میں اگر ٹائم ہو گیا تو راستے میں پڑھ لیں گے۔ بعد نے کہا کہ نہیں، ہم نے ادھر ہی جا کے پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر اختلاف ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی پر بھی جو ہے نا وہ نکیر وہ نہیں فرمائی۔ تو دیکھو یہاں پر اجتہاد کا تصور صحابہ کے دور میں کیا، آپ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا دور آپ کا وہ ختم ہو گیا۔ تیسرا دور جو ہے نا وہ ہے اصاغر صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں وہ فقہ۔ تو یہاں اصاغر صحابہ جیسے عبداللہ ابن عباس ہے اور عبداللہ ابن عمر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا دور ہے۔ تو ان کے دور میں ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ دور کب سے کب تک ہے؟ آپ دیکھیں، یہ دور 41 یعنی خلافت معاویہ بن ابی سفیان سے لے کر قرن ثانی کی ابتدا میں ضعف کے آثار ظاہر ہونے تک ہے، یعنی
دولت امویہ خلیفہ ہشام کے زمانے کے اخیر تک اور ابن عباس کی ابتدا تک، یعنی کہ 41 ہجری سے لے کر، جیسے میں پہلے بتا چکا تھا، 132 ہجری تک یہ جو ہے نا یہ تیسرا دور اصاغر صحابہ کرام کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ 92 ہجری میں وہ بنو امیہ کی حکومت 41 ہجری میں شروع ہوئی تھی، تو 110 ہجری میں آخری صحابہ وفات پا گئے تھے، تو یہ اس دور کی بات ہے جب چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام وہ زندہ تھے، تو اس وقت بھی چونکہ وہ تھا، اجتہاد کا دروازہ بھی تھا، اس میں بھی دوسری دور جیسے اجتہاد کا طریقہ کار رہا، اور اس دور کی کچھ وجوہات ایسے ہیں جن کی وجہ سے مورخین نے اس کو دور کو فقہ اسلامی کا تاسیسی دور قرار دیا ہے، یعنی کہ اس وقت میں فقہ کی باقاعدہ طور پر بنیاد وہ رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نمبر ایک آپ دیکھیں مختلف مکتب فکر کی گروہ بندیاں شروع ہو گئی، جس گروہ کی طرف سے جس شخص کا رجحان ہوتا تھا وہ اس گروہ سے وابستہ ہو جاتا تھا، جیسے معتزلہ تھے، خوارج تھے، شیعان علی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر دو، دوسری وجہ یہ کہ ہر گروہ سے وابستہ اپنے آدمی کو ترجیح دیا کرتا تھا، مثال حنفی تو وہ حنفی ہو جاتے تھے، شیعہ تھے تو وہ شیعت کی طرف مائل ہو جاتے تھے، خوارج تو خوارج کی نظریات کی طرف وہ مائل ہو جاتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 41 ہجری سے لے کر دوسری صدی کی ابتدا تک یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں احادیث جی ساروں کو یا آپ کو باقیوں کی آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، وہ آپ کی طرف سگنل کا ایشو اکثر ہوتا ہے، آپ کی طرف ہو سکتا ہے سگنل ایشو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ تیسرا دور جو ہے نا اصاغر صحابہ کرام کا، اصاغر صحابہ کرام کا وہ دور ہے، اور میں نے آپ کو بولا کہ اس دور میں گروہ بندیاں شروع ہو گئی، یعنی کسی نے خود کو شیعہ کہلانے لگا، کسی نے خود کو خوارج، اور کسی نے خود کو جو ہے نا معتزلہ، کسی نے خود کو اہل سنت والجماعت، گروہ بندیاں شروع ہو گئی، اور ہر ایک نے اپنے اپنے بندے کو ترجیح دینا بھی شروع کر، مثال کے تو معتزلہ نے واصل ابن عطا کی عقائد کو ترجیح دیا، اس طرح شیعان علی نے جو ان کے تھے، مثال امام باقر تھے یا امام جعفر صادق، ان کو ترجیح دے دیا، اور اس طرح خوارج میں جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کی طرف ان کے عقائد ان کی طرف انہوں نے ترجیح دینا وہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ہوا کرتا تھا، اور چوتھی یہ وجہ تھی کہ اس دور میں احادیث اور رائے کے استعمال کی حد میں اختلاف رونما ہوا، اور اس میں اختلاف کے لوگ دو حصوں میں وہ بٹ گئے، یعنی ظاہری بات ہے احادیث تو کچھ ایسے تھے جو بالکل صاف ستھرا الفاظ تھے، اس میں کوئی رائے کا دخل نہیں تھا، لیکن کچھ ایسے تھے جس میں رائے کو بھی دخل تھا، تو اس میں دو گروہ میں وہ لوگ وہ بٹ گئے۔ ایک وہ طرف وہ لوگ تھے جو احادیث سامنے رکھتے تھے، اور ان لوگوں کا مرکز مدینہ منور رہا، اور اہل حجاز کا میلان اسی گروہ کی طرف وہ تھا، یعنی اہل مدینہ وہ صرف حدیث کو فالو کرتے تھے، وہ کہتے جو اہل مدینہ کا عمل ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ دلیل ہے۔ تو ایک گروہ تو یہ ہوا حدیث کی طرف، دوسرا گروہ وہ تھا جو حدیث کو بنا نظر رکھتے اور ان حدیث کو عقلی معیار پر بھی پرکھتے تھے، تب جا کے جواب دیتے۔ ان حضرات کا عمل کوفہ تھا اور اہل عراق کا عمل اسی گروہ کی طرف تھا، وہ کہتے تھے کہ حدیث کو صرف ظاہری نہ دیکھو بلکہ عقلی نظر سے بھی اس کو دیکھو، پرکھو اس کو، اور پھر جو احکامات اس سے مستنبط ہوتے تھے، جس طرح بعد میں امام ابو حنیفہ کا مسلک اسی سے شروع ہوا، عبداللہ ابن مسعود تھا، اہل کوفہ والے سارے کے سارے اس کیٹیگری میں، اسی گروہ میں وہ آ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ تیسرا گروہ ہے، بس اس میں تیسرے گروہ کا خلاصہ یہ گیا کہ اس میں گروہ بندیاں شروع ہو گئی، ہر ایک نے اپنے اپنے بندے کو جو ہے وہ ترجیح دے دیا، کسی نے ظاہر حدیث پر عمل کر دیا، کسی نے اس میں رموز، اسرار اور نکات کو دیکھا، اور رائے کو بھی دخل دی، لیکن رائے کو ایسا دخل دے دیا۔ اور چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ حدیث میں جب اختلاف پیدا ہوا تو معتزلہ کا رجحان